انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں، ان شانئک، بے شک آپ کا، ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے اندر بیٹے نہیں آگے بھی چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اسلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے من کو آگے کے کون چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روح دے گا جو آپ کی دعوت کو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دی، فضائل کثرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنت 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیم، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کی، انا اعطیناک فصل لربک وانحر ان شانئک، اور پھر آپ نے جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب اسلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھ، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیز جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کم وہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی، ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی تو سوئی ہوتی تو پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ پہ لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا، تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو چارجنگ، جنت میں چارجنگ نہیں ہے بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے، اور پھر انہی احادیث بخاری کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ کا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم، اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان دین میں بدعتیں جاری کر اور الٹے قدم پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، اسے دور کر دو میرے بعد میرے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے وہ کہا کرتے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتی وفات کے بعد الٹے قدم، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نصیب فرمائے، یہ دعا انسان کو اپنے لکھنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں، اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہے نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے، پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی میں
حوض کوثر اور شفاعت والا نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت اپنے مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امت کے نام مال تول۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو سر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں، فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوگا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کر۔ یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں تلاش کی انشاءاللہ۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے ایک پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر جو آپ نے جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال، اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرا ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا، یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے ٹائم میں گزار کے آپ کو دیکھ۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں۔ تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ، اس کی لالچ کو قتل کرو گے اور بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قوم۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے بھی آپ کو حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی، تو یہ کتنی سخت ہوئی عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت یہ وہی عبید اللہ۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں بنو امیہ کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا، تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا، آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، پنجابی سے گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ 1 بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف گئے، انہوں نے بدعا دی کہ حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم سب کو آمین۔ ٹھیک ہوگی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں، یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ رپیٹ، تھوڑے سے الفاظ کے فرق ہے، ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو تھوڑا سا فرق ہے، میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں،
کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک، دنیا میں معاف کر دے گا اگر یہ آخرت کی بات، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں دے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر، ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ سن نبی داؤد کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کر۔ اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا۔ اللہم لا تجعلنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی، آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنیں، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی، قرآن بخاری و مسلم، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، دعا صرف اللہ ہی۔ میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ جی نہیں، نماز تو اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا۔ نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکار۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو۔ یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں اور وہاں بھی قبر میں دفن، اور آپ مر چکے ہیں،
آخرت کی زندگی میں زندہ، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ، ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی یہودی کے پاس گروی رکھی، گندم کے عوض، اناج کے، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے، جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا۔ تو دو چیزوں کو ہی مکس کر۔ اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو۔ لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی، جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری فیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوں، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں، چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ کمیونیکیشن نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر۔ اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے سورج ختم ہو جائے، سارے انسان چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے، جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دیں تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی۔ دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے، تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ آج تک کسی کافر نے بھی کہا ہے المدد یا سورج میری مدد، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا۔ سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں، اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی، ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کی، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی، یہ نہیں کرتا۔ جو کہتے ہیں نہیں خود بخود، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس مان لیں۔ گاڈ از دی اونلی آف آل دا فزیکل، خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ڈیوٹی لگائی دی۔ 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں، حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر، ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے۔ اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کی طرف، بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چل، کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی، روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر ستی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان میں پہنچ کے فارغ ہو کے واپس آئے، تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں روکنا۔ انسان بہت کم، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں، تو بابوں کی کیا ہوگا؟ روٹی کے محتاج، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی۔ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے۔
ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکات، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصال ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصال ثواب ہو سکتا، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی. اچھا نماز میں نہیں کرتے، نماز میں آج تک انہیں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا. اچھا شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورا میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمانوں اور کی اللہ کی ہے. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، اس کی مخلوق ہے، دیٹس آل، جس طرح اور مخلوقات ہیں. واللہ علی کل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھ، کس لیول کے اوپر جا. توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ. اسی لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں. لیکن سر ایک خوشخبری بھی، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی وہ ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تو ایک بار میری طرف. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے میں تیری توبہ قبول. اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں اگر تو نے شرک نہ. بس یہ کرے. ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا دیا. وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے. فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرک فارم ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا وہ کیا ہے؟ وما کان من وہ مشرک نہیں. عام بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں. نہ سر نہ، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تہاڈی بھی اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے. اور سورہ الصافات میں آیا اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا. تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری. تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے، نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو شرک نہیں کرے گا نا میں اس کی مغفرت کر دوں گا. کیا مطلب؟ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنے.
یہ نبی علیہ السلام کو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول، آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے؟ نیور، کبھی نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی، یعنی آپ علیہ السلام نے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کی کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجیے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کروں۔ فرمایا معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں۔ تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر۔ پھر کہا معاذ لبیک یا، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق؟ بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے بخش۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے۔ اللہم اجعلنا من، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کی۔ تو یہ ساری تکلیفیں، ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی نا۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے دے، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکے۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہے 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی، یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو پہنچتی ہے گھر میں، کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا۔ اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔
اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ اکرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے، جانچ کے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی، حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی۔ تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں، وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی۔ تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو، صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت میں، 1996 سے لے کے 2005 تک۔ تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ جی، وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا، گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی۔ اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا ہے سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے،
وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا. نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے, یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی, اس کے اوپر یہ ہو گیا, اس کے اوپر یہ ہو گیا. یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں, سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے, شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے. تو یہ آپ جو مرضی, اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے, ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی, میں یہ کر دوں گا, تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا, تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ. لیکن وہی بات, وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کرنا ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا, دھمکیوں سے بھرا ہوا. فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی طلقاء بنے مسلمان, حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کر لی, ابو سفیان کی بھی توبہ قبول. یہ بات ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی, وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں سورہ یوسف میں, وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھ دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, آمین. اللہ ہی اللہ ہے جی, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا. ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں, اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے, آمین. یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی ہے. اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ, صحیح مسلم میں. ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے, اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب دیکھا, آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھردا بندہ ایڈا منجی دے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, دنیا میں ہی دے دے. آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے, تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے. نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ, کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا, تو کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا, تو مجھے ادھر دے دے. اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے, بشرطے کہ کرتوت بھی ٹھیک. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں, ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے, آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب, اچھا گمان رکھیں, انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں, یہ گمان بہت اہم چیز ہے. اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا. اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے, استغفر اللہ تو بلی. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال, تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں, یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر, وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ بڑا گنہگار شخص تھا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی, جا میں نے اس کو معاف کیا, تجھے دوزخ میں پھینک. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو, وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا, ہاں اعمال پورے کرنے ہیں
اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا. اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, اچھی صحت بھی رزق ہے, مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ ہے جناب وہ کام کرنے. حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی, دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں, سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے, اس کے بعد کوئی اور حقدار. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ایک پر کاٹ دیتے سی کرا گے, پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں. صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کس کو دیتے ہیں سر, دیکھا کتنی بڑی بلا ہے. بلاواں نو جڑی چیز کھانی ہے وہ صدقہ ہے, اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی ہے. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا, میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی, اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق, چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے, بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگو, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے, پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں, وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں, پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے, جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائیڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں, اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر
جس کے بعد صبر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے۔ آیت نمبر 22 اور 3، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے۔ زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے۔ جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں۔ کام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے، تمہاری تقدیر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم کے لیے آسان ہے۔ سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے۔ اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں، ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں، وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہو گیا ہے نا، یہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔